محمد صلی علی محمد و علی محمد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ایھا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وهو الكتاب المحکم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں اور درود پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے دولت حسین صاحب کے والدین کے لیے، اپنے اپنے مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، جتنے افراد یہاں پر جس انداز میں بھی حصہ لیتے ہیں سبھی کے مرحومین کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ ولم یلد ولم یکن له کفوا کذالک اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وعلی محمد جل فرج۔ مومنین کرام، دعا ہے رب کائنات ہماری آج کی اس مختصر سی کاوش کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ ایام شہادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی سورہ عنکبوت کی دوسری اور تیسری آیت آپ کے سامنے کل بھی پیش کی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کے ایمان کو مشروط کیا ہے امتحان کے ساتھ۔ ارشاد خداوندی ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، بس اتنا دعویٰ ایمان کر دینے سے، اتنا کہہ دینے سے کہ ہاں ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، کیا اتنے میں ہی انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ ان کا امتحان لیا جائے گا، انہیں آزمایا جائے گا۔ آزمائش کے ذریعے خدا تعالیٰ یہ دیکھنا چاہے گا کہ کون اپنے دعویٰ ایمان میں سچا ہے اور کون ہے جو کہتا تو ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں مگر جھوٹ بول رہا ہے۔ اب بڑی خطرناک سی بات ہے کیونکہ ہم دعویٰ ایمان کرتے ہیں، ہمارا اپنا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایک دوسرے کو مومن کہہ کر ہم اپنے آپ کو مومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، لہٰذا ہر اس انسان کے لیے مسئلہ ہے جو خود کو مومن تصور کرتا ہے۔ اب خدا علی کل شیء قدیر ہے، لاکھوں انداز میں امتحان لے سکتا ہے، مگر اتنی آسانی ہو گئی، کم از کم اس نے ہماری اتنی مدد کر دی کہ یہ کہہ دیا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں نے پچھلوں کا بھی امتحان لیا تھا۔ اب آسانی ہو گئی کہ ہم پچھلوں کو دیکھ لیں کہ ان پر کون سی سچویشنز گزری، خدا نے انہیں کیسے آزمایا۔ اب ہمارے لیے یہ سہولت ہے کہ ہم پچھلوں کو پڑھیں، پچھلوں کو سمجھیں، پچھلے انبیاء کی، گزشتہ انبیاء کی، جن کی تمام کارگزاری خدا تعالی ہمارے سامنے قرآن میں اور قصص میں پیش کرتا ہے، ہم اسے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر ان اقوام کو اللہ نے کیسے آزمایا تھا۔ اس وجہ سے آپ کے سامنے میں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کا آغاز کیا تھا، کیونکہ آپ کی جو سیرت ہے جناب موسیٰ کی، میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل سے ہماری امت کی مماثلت دی گئی ہے،
خود معصومین نے مماثلت دی ہے. اور ہم جس امام کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں ان کی بھی جب مثال پیش کرنی ہوئی رسول کے ساتھ تو فرمایا علی ایسے ہے مصطفیٰ کے ساتھ جیسے ہارون موسیٰ کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم الشریف. تو جب ہمارا مولا مثل ہارون ہے، ہمارا نبی مثل جناب موسیٰ ہے، تو پھر امت میں بھی یقیناً بہت سی مماثلتیں ہوں گی. لہٰذا بنی اسرائیل کو پڑھیں، بنی اسرائیل کو سمجھیں، ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو خدا ہمیں بھی ویسے ہی آزمائے جیسے انہیں آزمایا تھا اور ہم ناکام رہ جائیں. لہٰذا مگر چونکہ مجلس کا اپنا ایک طریقہ کار ہمارے ہاں ہے رائج، اس انداز میں آپ کو لے کر بڑھوں گا نتیجے تک. کل جہاں تک ہم نے ذکر کیا تھا، والدہ کو حکم دیا اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کی کہ اگر اس کا خطرہ پیدا ہو اس کی زندگی کا تو پانی کے حوالے کر دیجیے. اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے انتہائی ننھے سے بچے کو پانی کے حوالے کر دیا. اندازہ کیجئے اللہ رب العزت نے اہل عصمت کو کس انداز میں آزمایا. خدا نے معصومین کے گھرانوں کو کتنے بڑے بڑے امتحان لیے. آپ سوچ سکتے ہیں ایک ماں سے اس کے بچے کو آپ کچھ دیر کے لیے جدا کرنا چاہیں، یا ماں سے کہیں کہ اپنے بچے کو خطرے میں ڈال دے. کیا ایسا ممکن ہے؟ ماں مر جائے گی، خطرے میں نہیں ڈالے گی. مگر دیکھیے خدا کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی، اور یہ وحی کی کہ پانی کے حوالے کر دے. ماں بچے کو خود سے دریا کے حوالے کر دے. آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا اور عظیم امتحان ہوگا. جناب ہاجرہ دیکھ لیجئے، صحرا میں حکم دیا جا رہا ہے، صحرا میں بس بچے کے ساتھ چھوڑیے اور چلے جائیے. کتنے عظیم امتحان ہیں جو اللہ رب العزت نے. مگر ایسی شاندار مثالیں قربانی کی صرف اور صرف ہمیں دینیات میں مل سکتی. دین انسان میں یہ جرت پیدا کرتا ہے کہ وہ عظیم قربانیاں دے سکے. جس نفس میں دین موجود نہ ہو وہ کبھی عظیم قربانی نہیں دے سکتا. مگر دیکھ لیے یہ بچہ بھی پلٹا ماں کی طرف، اسماعیل بھی بچ گئے ماں کے پاس. کمال وہ قربانیاں ہوں اور کمال وہ خواتین ہوں گی کربلا والی جو بچوں کو سجا کر بھیج ہی رہی ہیں مرنے کے لیے. اللہ اکبر، جنہیں پتہ ہے بچوں نے واپس نہیں آنا. یہ عظیم کردار، یہ عظیم قربانیاں جو ہمیں صرف اور صرف دین دکھاتا. دین سے ہٹ کر اتنے اعلیٰ نہ نفوس نظر آتے ہیں، نہ اس حد تک قربانی کا لیول اور درجہ نظر میں آتا ہے. تو کیا ہے کہ بھیج دیجئے، کر دیا روانہ بچہ. واقعات آپ کے سنے سنائے ہیں مگر ان پر غور کرنا لازمی ہے. ہوتا کیا ہے، بچہ پانی میں جا رہا ہے اور پہنچتا کہاں ہے؟ فرعون کے دربار کے عین پیچھے، فرعون کے محل کے عین پیچھے، جہاں جناب آسیہ موجود ہیں، زن فرعون. اب فرعون، ہم نے آپ کے سامنے کل بھی میں نے عرض کیا تھا، 70,000 بچے اس نے قتل کیے، کسی لڑکے کو نہیں چھوڑنا. اب بنی اسرائیل کی وادی کی طرف سے پانی بہہ کر آ رہا اور بیچ میں ایک بچہ آ رہا ہے جو لڑکا. اب ہوتا کیا ہے، مگر اللہ رب العزت نے معصوم کی حفاظت بھی کرنی ہے. اللہ معصوم کو دنیا میں بعد میں بھیجتا ہے، اس کا محافظ پہلے رکھتا ہے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ امت مصطفیٰ سے لے کر گزشتہ امتوں میں دیکھتے چلے جائیں، اللہ محافظ پہلے رکھتا ہے، نبی کو بعد میں پرخطر سچویشنز میں ڈالتا. لہٰذا آگے وصول کرنے کے لیے جناب آسیہ موجود ہیں. اب جیسے ہی آتے اور بچہ ہے، فرعون دیکھتے ساتھ ہی تڑپ اٹھتا، اسے تو میں لازمی قتل کروں گا. مگر یہاں پر خدا نے ایک دو بڑے خوبصورت ہمارے سامنے کمالات پیش کی. اس کی ایک بیٹی تھی فرعون کی، جو کسی مرض کے اندر مبتلا تھی، بڑا علاج کروایا، ٹھیک نہیں ہوئی. کہانوں نے اسے بتایا تھا کہ اس پانی میں سے ایک بچہ آئے گا اور اس کا لعاب دہن جب اس کے جسم سے لگایا جائے گا نا، اسے صحت مل جائے گی. لہٰذا ابھی موسیٰ آئے نہیں ہیں، پہلے سے اہتمام ہوا ہے تحفظ کا. جناب موسیٰ آئے، آپ کا لعاب دہن لگایا، بچی شفا یاب ہو گئی. اب ارادہ قتل تو وہ رکھتا تھا مگر پہلے سے ہی کمزور پڑ گیا، بچی جو بچ گئی. اب دیکھیے وہ جانتے نہیں ہیں یہ شخصیت کیا ہے. وہ موسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھے ہوئے تھے مگر لعاب دہن موسیٰ ان کے لیے بھی شفا تھا، کیونکہ جو لعاب دہن پیغمبر کی تاثیر ہے وہ اپنی جگہ ہے، عقیدہ رکھنا نہ رکھنا اور بات ہے. تو جب موسیٰ کے لعاب دہن کی تاثیر یہ ہے، اللہ جانے وہ کردار کیا ہوں گے جن کی پہلی خوراک ہی مصطفیٰ کی زباں بنی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج.
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ لہٰذا مگر اب اس نے ارادہ قتل کیا کہ نہیں، قتل تو میں اس سے کروں گا۔ ایسے میں قرآن نے ہمیں بتایا کہ جناب آسیہ نے دفاع کیا، جناب آسیہ آگے بڑھی، قال امرأۃ فرعون، جناب آسیہ پکار اٹھی، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کر، لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، دیکھو ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے کوئی نفع حاصل کریں۔ ابھی جیسے اس نے ہمیں چھوٹا سا مظہر دکھایا ہے کہ اس کی اس لعاب دہن سے شفا مل گئی ہے بچے کو، ہو سکتا ہے یہ آگے چل کے بھی بڑے فائدے دے، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، لہٰذا ایسا کرو، اسے قتل نہ کرو۔ مگر یہاں پہ خدا تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ ارادہ تو کر رہا تھا قتل کا، جناب آسیہ آگے حائل ہو گئی، مگر وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ بچا تو رہے تھے بچے کو مگر انہیں شعور نہیں تھا کہ وہ کسے بچا رہے ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ یعنی وہی ایک بچہ جسے دنیا میں نہ آنے کے لیے 70,000 بچہ قتل ہوا، اب خود اپنی گود میں پالنے کو تیار ہو رہے ہیں۔ یہ کہنا قرآن کا کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے، اس کا مطلب ہے نہ فرعون جانتا تھا اس بچے کی حقیقت کیا ہے، نہ ہی آسیہ جانتی تھی وہ کسے بچا رہی ہیں۔ جناب آسیہ کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے انہیں اولو العزم خواتین میں قرار دیا، کائنات کی جو اعلیٰ مثال خواتین ہیں، نیک کردار ترین خواتین ہیں، ان میں قرار دیا۔ زن فرعون ہونے کے باوجود اللہ نے برگزیدہ خواتین میں شمار کیا، فرمایا جنت میں زوجہ ہوں گی سرکار رسول اللہ کی۔ توجہ ہے زن محترم؟ جو اتنی با کمال ہو کہ نجس کی زوجہ ہونے کے باوجود عالی کردار رہے، اب خدا چاہتا ہے کہ جنت میں وہ زوجہ رسول ہو۔ توجہ ہے زن محترم؟ مگر اتنا اعلیٰ کردار پایا، اتنی عظمت پائی، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ معصوم نبی کا تحفظ کیا۔ توجہ ہے زن محترم؟ ان کے کریڈٹ پہ یہ بات تھی، انہوں نے معصوم پیغمبر کا تحفظ کیا۔ کل عرض کیا تھا موسیٰ کس میں آئے؟ لاوی بن یعقوب کی نسل میں۔ کیا کیا تھا؟ قتل ہونے سے بچایا تھا یوسف کو۔ آج جناب آسیہ کو اتنے عظیم درجے مل گئے، کیوں؟ بچایا جناب موسیٰ کو، مگر وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جب بچایا تھا شعور تھوڑی تھا نبی کو بچا رہی ہیں، اللہ نے پھر بھی درجے عالی کر دیے۔ کیوں؟ بچایا تھا نبی کو، پتا نہیں تھا کہ نبی بچا رہی ہیں۔ اللہ اس بی بی کے تو درجے بلند کرتا ہے جو نہ جانتے ہوئے نبی کا تحفظ کرے، اللہ جانے علی کے باپ کے کیا درجے ہوں گے جو جان بوجھ کے نبی کو بچاتے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ ہے زن محترم؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور نہیں تھا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان کے درجے عالی کیے، بچایا ہے نبی۔ اب جب حائل ہو گئی زوجہ، اب بیوی چاہے فرعون کی ہو، اب بیوی جب اڑ جائے تو فرعون بھی بے بس ہو جاتا، لہٰذا سمجھ نہ آئے کہ کرے کیا۔ کاہنوں نے کہا کہ جناب یاد رکھیں اگر زندہ چھوڑ دیا، اس کے دربار کے جتنے بھی کاہن تھے انہوں نے کہا دیکھو ایک بھی بچہ اگر زندہ بچ گیا تیرا اقتدار خطرے میں۔ اس نے کہا میں اس کا ٹیسٹ کروں گا، اس کا امتحان لوں گا، میں امتحان کر کے جانچوں گا کہ آیا یہ بچہ واقعی بچہ ہے یا یہ وہ کردار ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ میرا خاتمہ کرے گا۔ کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے امتحان لیا کہ آیا یہ حقیقتاً بچہ ہے یا کوئی برگزیدہ ہستی، واقعی کوئی اعلیٰ ہستی۔ دو طبق لائے گئے، ایک کے اندر سنگریزے رکھے گئے، چمکدار قسم کے پتھر رکھے گئے، اشرفیاں ٹائپ اس طرح کی چیزیں جو چمکدار، اور ایک طرف کوئلے رکھے گئے، وہ بھی جل رہے ہیں، وہ بھی چمک رہے ہیں۔ اس نے کہا اس کے سامنے کرو، اگر تو یہ کوئلوں کے اوپر ہاتھ رکھ دے، اس کا مطلب ایک عام بچہ ہے جس کی عقل ابھی نہیں ہے، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ مگر اگر واقعی یہ کوئی ہستی ہے، کوئی شخصیت ہے، تو پھر یقیناً اس کا شعور کام کرے گا، یہ ان پر ہاتھ نہیں رکھے گا کوئلوں پہ۔ اگر اس نے کوئلوں پہ ہاتھ نہ رکھا اس کا مطلب ہے یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، فوری اس کا قتل کر دیا جائے گا۔ اب لا کے دونوں تشت سامنے رکھے گئے جناب موسیٰ کے، جناب موسیٰ کا ہاتھ بڑھا اشرف وہ جہاں چمکدار چیزیں تھیں مگر خطرہ نہیں تھا، جبرائیل نے فوراً ہاتھ پکڑ کے جلتے ہوئے کوئلوں پہ رکھ دیا۔ جیسے ہی ہاتھ جلا جناب موسیٰ
چیخ مار کے رونے لگے. فوراً فرعون مطمئن ہو گیا. یہ ہر اہم قصص کی کتاب میں لکھا ہوا واقعہ, تاریخ انبیاء کی ہر کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا. ہم نے دیکھا کل کی مجلس میں عرض کیا تھا, گھبراہٹ میں آ کے ماں نے موسیٰ کو تنور میں ڈالا تھا, آگ موسیٰ کو چھوئی بھی نہیں. توجہ ہے عزیزان محترم, یہاں پر چند کوئلے تھے, ہاتھ جل گیا. توجہ ہے عزیزان محترم, وہاں بچانے والا خدا, یہاں جلانے والا خدا. توجہ ہے عزیزان محترم, بات پہنچ رہی ہے. دیکھیے کل میں نے, کیونکہ یہ تمام واقعات ایک دوسرے سے مربوط ہیں, اس وقت تنور میں ڈالا تھا, موسیٰ کو ایک خراش بھی نہیں آئی جلتے ہوئے تنور سے, اور تنور جل رہا تھا, اسی لیے سپاہیوں نے اس طرف توجہ بھی نہیں کی کہ جلتے تنور میں تو بچہ ہو ہی نہیں سکتا. تب نہیں جلے. آج چند کوئلے ہیں, جل گئے. وجہ کیا ہے؟ وہاں بچانے والا خدا, یہاں جبرائیل کے ذریعے جلانے والا خدا. بات صرف اتنی ہے, وہاں بچا کے زندگی بچانی تھی, یہاں جلا کے زندگی بچانی تھی. توجہ ہے عزیزان محترم, تو خدا ہمیشہ مقصد کو مد نظر رکھتا ہے. اب بحث نہیں کی جا سکتی اگر یہاں نہیں جلے تو وہاں کیسے جل گئے. توجہ ہے عزیزان محترم, تحفظ مقصود ہوتا ہے, لہٰذا تاریخ کی یہ بحث ہی فضول ہے. پیچھے امام حسن کے جشن سے مربوط کر رہا ہوں, اب یہ بحث ہی فضول ہے. اگر حسن نے صلح کی تھی تو حسین نے جنگ کیوں کی تھی؟ بس مقصد اتنا ہے, وہاں صلح کے ذریعے دین بچتا تھا, یہاں جنگ کے ذریعے دین بچتا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. توجہ ہے عزیزان محترم, لہٰذا جہاں جس انداز میں تحفظ ہوتا تھا اس انداز میں کر لیا گیا. اب کیا ہے کہ ادھر جناب موسیٰ آ گئے اس کے پاس فرعون کے محل کے اندر. اب وہاں معاملہ کیا ہے, ماں کا کیا عالم ہے. اب وہ ماں جس نے اپنا بچہ پانی حوالے کر دیا تھا, یہ نوبت آ گئی. خود قرآن نے بتایا فَأَصْبَ فَوَادِ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, ان قریب تھا کہ جناب موسیٰ کی ماں کا دل مکمل خالی ہو گیا. یعنی وہ ماں جو بڑے صبر حوصلہ کر کے اپنے بچے کو پانی کی لہروں کے حوالے کر چکی تھی, ان قریب دل مکمل خالی ہو چکا تھا. یعنی اب کسی قسم کی فکر نہیں رہی تھی, صرف اور صرف جناب موسیٰ کی طرف توجہ تھی. یہ عالم ہو گیا ماں کا. جب یہ عالم ہو گیا نا تو کیا ہوا, فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ, ہم نے اسے پلٹا دیا اس کی ماں کی طرف. توجہ ہے ذرا مت, کیا وہ آپ جانتے ہیں کیا ماحول بنا کہ جناب موسیٰ کو اب بھوک لگ رہی تھی, مختلف خواتین لائی گئیں, کسی دایا کی طرف توجہ نہیں کی, کہیں پر توجہ نہ کی. اب کیا ہوا, خدا نے پہلی پابندی لگا دی تھی, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ, ہم نے پہلی ایک حرمت تکوینی لگا دی تھی کہ آپ نے کسی کی طرف رغبت نہیں کی. بچہ پیاسا تھا, بھوک سے بلک رہا تھا, جناب آسیہ تڑپ رہی تھی, فرعون کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کیا جائے. ایسے میں جناب موسیٰ کی بہن بھی پیچھے پیچھے چلتی ہوئی دربار تک آ گئی تھی. جب اس نے یہ عالم دیکھا تھا تو اس نے کہا فقالت هل ادلکم علی اہل بیت, کیا میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں. خدا نے دیکھیے کیسا صرف بہانہ سا بنایا, صرف ایک جواز بنایا کہ معصوم اپنی ماں تک واپس پہنچ جائے, کہ ہر کسی خاتون کی طرف توجہ نہ. ویسے سوچنے کی بات, تھوڑی دیر پہلے تشت پہ جبرائیل نے پکڑ کے ہاتھ رکھا تھا, یہاں کوئی روایت نہیں ہے جبرائیل نے روکا ہو جناب موسیٰ کو. توجہ ہے عزیزان محترم کہ کسی خاتون کی طرف توجہ نہ کرے. توجہ ہے عزیزان محترم, کیوں یہاں کیوں جبرائیل کو زبردستی نہ کرنی پڑی؟ اس وجہ سے یہ مسئلہ حلال و حرام کا تھا. توجہ ہے عزیزان محترم, سمجھیے معصوم کسے کہتے ہیں. یہاں حرام کر دیا تھا خدا نے وہ دودھ موسیٰ کے لیے, لہٰذا جہاں حرام تھا وہاں جبرائیل کو آ کر نہیں بتانا تھا. توجہ ہے عزیزان محترم, یہ ہے ہمارے ہاں معیار عصمت. توجہ ہے عزیزان محترم, لہٰذا ہم انہیں نہیں مانتے جنہیں تخت پہ سامنے کھڑے ہو کر بیٹا کہے سزا وہ دے جو خود نہ پیتا ہو. توجہ ہے عزیزان محترم, لہٰذا کیا ہے, ایک بہانہ بنایا ماں کی طرف پلٹانے کا. مگر کس وقت پلٹایا؟ زندہ معصوم کو اللہ نے ماں سے لیا, پلٹایا کب؟ فَأَصْبَ فَوَادِ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, جب موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا مکمل طور سے. اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, خدا کہتا ہے میرا وعدہ حق ہے. اکثرهم لا يعلمون, ہاں یہ ہے کہ اکثریت جانتی نہیں ہے, اکثریت غور نہیں کرتی, اکثر اس طرف توجہ نہیں رکھتے. معصوم کو اللہ نے لیا تھا,
بات سمجھیے گا، نقطہ سمجھنے کا. معصوم کو اللہ نے ایک ماں سے لیا تھا زندگی میں، واپس کب کیا؟ خدا کہتا ہے اس وقت پلٹایا جب ماں کے دل میں اور کچھ نہ رہا سوائے موسیٰ کے. توجہ ہے جان محترم؟ پتہ لگا جب خدا معصوم لینا تو واپس اس وقت کرتا ہے جب دلوں میں اور کچھ نہ رہے سوائے اس کے. توجہ ہے جان محترم؟ خدا نے زندہ معصوم لے کر زندہ پلٹایا، مگر تب پلٹایا جب دل مکمل خالی ہو گیا. اب پتہ چلا معصوم پلٹ کر کب آئے گا؟ توجہ ہے جان محترم؟ جب دل سے ہر محبت نکل جائے گی سوائے اس امام کی ذات کے، خدا لازمی پلٹا دے گا. یا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلی. اب کیا ہے؟ خدا تعالی کا عبد خاص، خدا کا عبد کامل، خدا کی عظیم ترین ہستی، زمین پہ توحید کا پرچم کا علم بردار کہاں پل رہا ہے؟ فرعون کے گھر میں. توجہ ہے سن محترم؟ دیکھیے خدا نے جھوٹے خدا کی خدائی پہ کیسا حسین طنز کیا ہے. تو خود کو خدا سمجھتا ہے، دیکھ تجھے تباہ کرنے والا میرا نمائندہ تیرے ہی ہاتھوں پل رہا. توجہ ہے سن محترم؟ یہ خدا کا کمال ہے. خدا جھوٹے خداؤں کی ایسے ہی تذلیل کرتا، انہی کے درمیان اپنا عبد کامل بھیج دیتا ہے. توجہ ہے جان محترم؟ اب چاہے فرعون کا دربار ہو چاہے خانہ کعبہ ہو، توجہ ہے جان محترم؟ خدا جھوٹے خداؤں کے درمیان اپنا عبد بھیج کر اپنی عظمت کو بتاتا ہے کہ تم اتنے بے بس ہو کہ میرا اب تمہارے درمیان آ رہا اور کچھ کر بھی نہیں سکتے. لہٰذا اب جناب موسیٰ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ساتھ ساتھ اب کوشش کی اس انقلاب توحید کے لیے جس کے لیے آپ بنیادی طور پہ اپنی قوم میں آئے تھے. آپ کو میں نے کل بھی عرض کیا تھا 2 قومیں اکٹھی رہ رہی ہیں، ایک قوم فرعون ہے، ایک ساتھ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں مظلوم ہے. اب یہاں مجھے یہ ساری بحث صرف آپ کی توجہ لینے کے لیے تھی. اصلاً جو اب نقطے عرض کرنے پوری توجہ چاہوں. 2 قومیں ہیں، ایک فرعون کی قوم ہے اور ایک جناب موسیٰ کی قوم ہے. موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل پس رہی ہے، مظلوم ہیں، قتل ہو رہے ہیں، استحصال ہو رہا ہے، مال و جائیداد لوٹی جا رہی ہے، عزت پامال کی جا رہی ہیں، بنی اسرائیل مظلوم بن کے جی رہی ہے. موسیٰ اب اس قوم میں ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے اس ظالم قوم کو اور اس کے سربراہ کو فنا کرنا چاہتے ہیں. اب ایسے میں آپ نے آہستہ آہستہ آغاز کر دیا ہے، اخلاقیات کے ذریعے توحید کا پیغام آگے بڑھانا شروع کر دیا ہے، افراد آپ کے ارد گرد اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. ایسے میں جب جناب موسیٰ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ توحیدی انقلاب لے کر آئیں، ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا اور اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. اور وہاں سے پتہ چلے گا خدا نے جو فرمایا کہ میں نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا، اور ہم دیکھیں کہیں ہم نہ کسی موڑ پر ناکام ہو جائیں. ہوتا کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے ایک سچویشن بتائی ہم کہ جناب موسیٰ ایک دن بازار میں آئے، سامنے ہو کیا رہا تھا؟ 2 افراد آپس میں لڑائی کر رہے تھے. 2 افراد ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے اور ایک دوسرے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تعارف قرآن نے کیسے کروایا؟ قرآن نے فرمایا ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ. ایک آپ کا شیعہ تھا، توجہ ہے جان محترم، اور ایک آپ کا دشمن تھا. کمال یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنا کرم کیا ہے. پورا قرآن اٹھا کر پڑھ لیں، کسی دوسرے فرقے کا نام موجود نہیں. یہ کمال خدا نے کیا تھا، اور مسلمانوں نے یہ مذاق کیا ہے کہ وہ واحد فرقہ جس کا نام قرآن میں ہے اس سے پوچھا جاتا ہے قرآن سے ثابت کرو. توجہ ہے جان محترم؟ جو اپنا نام قرآن میں نہیں دکھا سکتے وہ ہمارے عقائد قرآن میں سے مانگتے ہیں. لہٰذا قرآن نے واضح ڈویژن بیان کی، فرمایا ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ. کس کا شیعہ اور کس کا دشمن؟ کس کا شیعہ؟ موسیٰ کا شیعہ. ھذا من شیعتہ، وہ شیعہ تھا موسیٰ کا، اور جو اس کے برخلاف تھا ھذا من عدوہ، وہ شیعہ کا نہیں، نبی کا دشمن. کم از کم قرآن نے نبی کے سامنے موجود لوگوں کی صرف 2 ہی کیٹیگریز بنائی ہیں، یا نبی کے شیعہ ہوتے ہیں یا نبی کے دشمن ہوتے ہیں. لہٰذا دونوں آمنے سامنے لڑ رہے ہیں. ہوتا کیا ہے؟
فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوقظه موسیٰ فقضى علیہ. ہوتا کیا ہے؟ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. فاستغاثه الذی من شیعته، وہ جو شیعہ تھا اس نے صدا دی جناب موسیٰ کو. فاستغاثہ، استغاثہ کیا موسیٰ سے، مدد مانگی موسیٰ سے. پتہ لگا دور کوئی بھی ہو، شیعہ کے نزدیک نبی سے مدد مانگنا ہر دور میں جائز رہا. مدد مانگی، سرکار میری مدد کیجئے. فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ. موسیٰ آگے بڑھے. اب جناب موسیٰ کا ارادہ کچھ اور تھا، ہو کچھ اور گیا. اب جناب موسیٰ جو آگے بڑھے تو ہوا کیا، جناب موسیٰ کا مکہ، ایک ہی مکہ صرف جا کر ایک پنچ لگا اس کو ادو کو، وہ بھی کوئی اتنا ہی مرد بہادر تھا، وہی ڈھیر ہو گیا. وہ اس کو قضا ہی آ گئی، مر ہی گیا. اب جناب موسیٰ کو تو یہ ارادہ ہی نہیں تھا. فرمایا ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہو گیا. کیونکہ جناب موسیٰ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. فوراً ہی خدا سے معافی مانگی اور خدا تعالیٰ نے معاف کر بھی دی. انہ هو الغفور الرحیم، معاف کرنے والا. ہوتا کیا ہے، شیعہ اور وہ لڑ رہے تھے آپس میں. جناب موسیٰ اندر آئے، مقصد تھا چھڑانے کا، مقصد تھا بچانے کا، یا کم از کم اسے شیعہ سے دور کرنے کا. مگر مکہ لگا، وہ مر گیا. اب وہ مر گیا، اس سے ہوا کیا، ایک دم 400 بات پھیل گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ تھا قوم فرعون کا، وہ قوم فرعون کا تھا. اب جس قوم کو عادت ہی نہ ہو اپنے جنازے اٹھانے کی، جنہیں صرف عادت ہو مظلوموں کو مارنے کی، ان کا ایک آدمی مر جائے تو شور زیادہ مچتا. توجہ ہے ذہن محترم. ہوتا کیا ہے، اب وہاں تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اگلے دن پھر موسیٰ باہر آئے اور اب گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ اس ایک قتل کی وجہ سے شہر کے حالات بدل گئے. اب تک ایسا ہوا ہی نہیں تھا. اس قوم کو عادت تھی، مارنے کی عادت تھی، مرنے کی کہاں عادت تھی. لہٰذا جب اپنا بندہ مرا تو مسئلہ خراب ہو گیا. مگر کمال دیکھیے، وہی شیعہ جو کل لڑ رہا تھا آج پھر ایک قوم فرعون کے شخص سے لڑ رہا. پھر دیکھا موسیٰ آگے، فوراً ڈٹ گیا کہ سرکار مدد کیجئے. توجہ ہے ذہن محترم. کل جس کی مدد میں ایک شخص کو مارا تھا، اب پھر کہا سرکار آئیے. مطمئن ہو گیا، لو سرکار آ گئے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا. جناب موسیٰ نے اس کو دیکھ کر فرمایا انک لغوی مبین، تو کھلا ہوا جاہل ہے. توجہ ہے ذہن محترم. ایک دن پہلے کیا تعارف ہوا، ھذا من شیعتہ، اور قرآن نے یہ تعارف کروایا. یہ قصص کی کتاب کا جملہ نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتاب کا جملہ نہیں ہے، یہ اصول کافی میں نہیں ہے، یہ بخاری شریف میں نہیں، یہ قرآن نے اس کا تعارف کروایا. وہ موسیٰ کا شیعہ تھا. آج میں کسی کو شیعہ کہوں، مسئلہ خراب ہو سکتا. آپ 10 دلائل لے کر آ سکتے، نہیں صاحب وہ شیعہ نہیں. اور ہمارا قومی کھیل تقریباً بنتا جا رہا. لہٰذا ہے کیا، ہم کسی کو شیعہ مانے یا نہ مانے، اسے قرآن نے شیعہ کہا. اب کوئی نفی نہیں کر سکتا. شیعہ کی جو بھی ڈیفینیشن ہے خدا کو تو پتا. توجہ ہے ذہن محترم. کس پہ لفظ شیعہ کا اطلاق بنتا ہے خدا سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا ہے. کیا دل میں، سینے میں، عمل میں ہو تو شیعہ بنتا ہے، خدا کو تو پتا ہے. جس خدا کو یہ سب کچھ پتا ہے اس نے کہا تھا یہ شیعہ ہے. اب اگلے دن جس کا شیعہ کہا تھا وہ شخصیت خود ہی کہہ رہی ہے تو کھلا ہوا جاہل ہے. ایک بات حتمی ہو گئی، شیعہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان ہر وقت ہر لمحے صحیح ہے. توجہ ہے ذہن محترم. پتہ چلا شیعہ ہونے کے باوجود جاہل بھی ہوا جا سکتا ہے. توجہ ہے ذہن محترم. یہ قرآن ہے نا، قرآن نے اسے شیعہ کہا تھا، اور قرآن نے ہی جس کا شیعہ کہا تھا اسی کے ہاتھوں اسے جاہل بھی کہلوا دی. توجہ ہے ذہن محترم. خدا نے کیا کہا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا خیال ہے اتنا کہنے سے کافی ہوگا کہ ہم ایمان لے آئے؟ خدا کہتا ہے میں تو آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو آزمایا تھا، تاکہ دیکھوں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. اور قرآن نے بتایا جسے قرآن نے شیعہ کہا، جس کا شیعہ کہا اس کے امام نے، اس کے نبی نے، اس کے قائد نے کہہ دیا تو کھلا ہوا جاہل. کیا وجہ ہے؟ ایسا کیا ہو گیا، ایسا کون سا اس کے ہاتھوں کوئی کام ہوا کہ وہ شیعہ ہی جاہل ہو گیا؟ اور کسی دشمن نے نہیں کہا، اس شخصیت نے کہا جس کا شیعہ کہا گیا تھا.
اب تفاسیر اٹھا کر پڑھیں. تفاسیر یہ بتاتی ہیں ہوا یہ شیعہ تو تھا، اور چونکہ کہا قرآن نے شیعت ہی عدوے ہی، شیعہ دشمن، لڑ بھی دشمن سے رہا تھا، کسی اپنے سے نہیں لڑ رہا تھا، لڑ بھی دشمن سے رہا تھا. مگر جاہل کیوں کہلایا؟ اس وجہ سے کہ جذبات میں آ کے لڑ تو رہا تھا مگر اتنا نہیں جانتا تھا کہ جو میرا رہنما اس وقت ہے اس کی منشا کیا ہے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ شیعہ تھا، جذبات رکھتا تھا، دشمن سے لڑ رہا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا میرے مولا کی مشیت کیا ہے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ موسیٰ کو لانا تھا ایک انقلاب توحید، پوری قوم کو بچانا تھا. اس کا ہوا کیا نقصان کہ فوراً ہی پھر مومن آل فرعون نے، انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں گفتگو کریں گے، مومن آل فرعون نے آ کر بتایا کہ جناب وہ جو کل شخص قتل ہوا تھا اس کی وجہ سے فرعون کے دربار سے آپ کے وارنٹ جاری ہو چکے، آپ کے لیے تو قتل کی سزا کا اعلان ہو چکا اور وہ لوگ آپ کو پکڑنے آ رہے ہیں. جناب موسیٰ کو اپنا تمام انقلاب ادھورا چھوڑ کر مدائن کی طرف راہ فرار اختیار کرنی پڑی، چھوڑ کر جانا پڑا سارا کچھ. بیچ میں جناب شعیب کے پاس چلے گئے، 10 سال کے لیے قوم بنی اسرائیل کو مزید پسنا پڑا فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں. کس کی وجہ سے؟ ایک شیعہ کی جذباتی حرکتوں کی وجہ سے. کوئی بات پہنچ رہی ہے عزیزان محترم؟ اگر بات پہنچے میرا ساتھ دیجئے گا تاکہ پتہ چلے بات پہنچ رہی ہے. ایک شیعہ کی جذباتی حرکتوں کا نقصان پوری قوم کو بھی ہوا، قوم کے آقا کو بھی ہوا. یہی وجہ ہے جس کی حب میں لڑ رہا تھا اور لڑ بھی دشمن سے رہا تھا، اسی نے کہہ دیا تو جاہل ہے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ پتہ لگا ہو بھی شیعہ، جذبات بھی لڑنے کے رکھتا ہو، مگر ایسی لڑائی لڑ رہا ہو جو اس کی مولا کی مشیت کے خلاف ہو. وہ شیعہ تو ہے مگر جاہل بھی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے عزیزان محترم؟ کس سے لڑ رہا تھا؟ من عدوہ ہی، دشمن سے لڑ رہا تھا. دشمن سے لڑ رہا تھا، جاہل کہلایا. مجھے ایمان سے بتایا. اور کیا فرمایا جناب موسیٰ نے؟ ھذا عمل الشیطان. مارا گیا تھا دشمن، فرمایا یہ شیطان والا عمل ہو گیا. یعنی دشمن مرا مولا کے ہاتھ سے، شیعہ سے لڑنے کی وجہ سے، مگر راضی کون ہوتا ہے؟ شیطان. توجہ ہے عزیزان محترم؟ شیعہ دشمن سے بھی لڑے اور مولا کی مشیت نہ ہو تو یہ شیطان کی خوشنودگی ہوتی ہے. اللہ جانے شیعہ سے لڑے تو کون راضی ہوگا. توجہ ہے عزیزان محترم؟ سوچئے تو صحیح، اگر شیعہ سے لڑ پڑے، اللہ جانے کس امام کو راضی کرنے کی خواہش ہے. خدا جانے وہ کون سا معصوم ہوگا جو ان باتوں سے راضی ہو جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ خدا فرما رہے ہیں ایسے آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو آزمایا تھا، تاکہ دیکھوں تو صحیح. منہ سے تو کہہ دیا ایمان لے آئے، کون صدقو ہے کون کذبو ہے، کون دعوی ایمانی میں سچا ہے کون دعوی ایمانی میں جھوٹا. توجہ ہے عزیزان محترم؟ یہ بات سمجھنے لازمی ہے. مولا کو مانا ہے تو مولا کی مشیت کو بھی سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے. کوئی ایسی حرکت جذبات میں آ کے، جذبات کا مخلص تھا تو دشمن سے لڑ رہا تھا. توجہ ہے نا؟ کتنا غیرت مند شیعہ ہوگا، کتنا حب سے بھرا ہوا شیعہ ہوگا، مولا کی خاطر دشمن سے ٹکرایا ہوا. توجہ ہے جانے محترم؟ وہ اس وقت یہی کر سکتا تھا. ہو سکتا ہے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوں، ہم انٹرنیٹ کے محاذ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ ہے جانے محترم؟ ہو سکتا ہے ہم کسی اور رنگ میں لڑ رہے ہوں دشمن سے، یہ سمجھ کے کہ مولا کے دشمن سے لڑ رہے ہیں، اپنا مولا ہی راضی نہ ہو. توجہ ہے جانے محترم؟ پیغام پہنچ گیا. یہ بات ہمیں سمجھنی لازمی. شیعہ ہو تو مولا کی منشا اور ارادے کو بھی سمجھنا چاہیے. اگر انسان شیعہ ہے اور خود کو شیعہ سمجھا ہے تو پھر مشیت ائمہ سے بھی آگہی ہونی چاہیے. اگر انسان شیعہ ہے، وہ شیعہ ہی کیا جو وقت اور حالات اور اس کی نزاکتوں کو نہ سمجھتا، وہ شیعہ ہی کیا جو اپنے مولا کی منشا کو نہ سمجھتا. مگر بہرحال قرآن نے ایک پیغام دنیا کو دکھا دیا. کس کا دشمن تھا؟ موسیٰ کا. لڑ کس سے رہا تھا؟ شیعہ سے. ایک ہاتھ پڑا. توجہ ہے جانے محترم؟
اب تھوڑا سا کھل جائیے گا. ایک ہاتھ پڑا تو کیا عالم ہو گیا. وہ ہاتھ کیا تھا؟ وہ صرف ید موسیٰ تھا، جس کی جتنی بھی عظمت ہے ید بیضا تک ہے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ دشمن شیعہ جان لے وہ ید بیضا کی مار نہیں سہ سکتے، ید اللہ کی مار کون سہے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. توجہ ہے عزیزان محترم؟ بہرحال وقت ہمارے پاس مختصر ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے مجلس بالکل 9:45 بجے شروع ہو کل سے، تاکہ بہرحال ہمارے پاس اتنا وقت ہو کہ گفتگو کر سکیں. عزیزان محترم، بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے، خدا تعالیٰ نے واضحاً فرما دیا ہے منہ سے دعوی ایمان کرنا ایک بات ہے، مگر خدا تعالیٰ مختلف سچویشنز میں ڈالتا ہے قوموں کو اور آزماتا ہے قوموں کو. یہ شکر کی بات ہے کہ اس نے ہمیں ہنٹ دے دیا ایسے ہی آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو آزمایا، تاکہ اس سے کم از کم اتنی سہولت ہے پچھلوں کو پڑھتے چلے جائیں اور ان کی کوتاہیوں کو دہرائیں نہ، اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے بھی آنے والی تینوں تقاریر میں قوم موسیٰ بڑی پیغام کی حامل قوم ہے امت مصطفیٰ کے لیے. ہمارے لیے اگر سمجھنے کی کوشش ہو، اور خصوصاً وہ قوم جس کا دعویٰ ہو کہ وہ شیعہ علی ابن ابی طالب، علی جیسا صابر امام، علی جیسی ہستی، خدا کی قسم اور کچھ نہیں. سیرت علی ابن ابی طالب کوئی پڑھ لیجئے، ہمیں پتہ چل جائے کہ کس انداز میں، کن حالات کے اندر کس انداز میں رسپونس کرنا چاہیے. ایک روش کے ساتھ ہر دور میں گزارا نہیں ہو سکتا. اور مولا امیر کی سیرت اتنی ہمہ جہت ہے، اتنی ہمہ گیر سیرت ہے کہ ہر قسم کے حالات کو کس انداز میں ٹیکل کرنا ہے، کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے، مولا امیر المومنین کی سیرت ہمیں بتاتی ہے. عزیز، یہ جو رات ہے جسے شب ضربت کہتے ہیں، آل محمد کی بیٹیوں کا جزوی سکون اختتام پذیر ہو گیا. جب سحر ہوئی نا، وہ جو جناب سیدہ کی شہادت سے لے کر مولا امیر المومنین کی شہادت کے جز وقتی سکون نہیں تو وہ بھی سکون کیا تھا، مگر آل محمد کے گھر میں وہ وقت سکون کا ہوتا ہے جب لاش نہ آ رہی. وہ جز وقتی سکون آل محمد کی بیٹیوں کا اس شب پر آ کر ختم ہو گیا. عزیز، روایات بتاتی ہیں رمضان کی چند شبیں گزری، مولا امیر المومنین نے امام حسن کو بلایا، کہا بیٹا کتنی شبیں گزر گئیں ماہ مبارک کی؟ کہا بابا یہی کوئی 13 شبیں گزر چکی. مولا حسین کو مخاطب کیا، کہا بیٹا حسین کتنی شبیں باقی رہ گئی ہیں؟ فرمایا بابا یہی کچھ 17 شبیں باقی رہ گئی. مولا نے ایک مرتبہ تڑپ کر کہا کہ سفر بڑا طویل ہے، زاد راہ بڑا قلیل ہے، زاد راہ بڑا قلیل ہے. عزیزو، یہ شب آتی ہے، جناب ام کلثوم بتاتی ہیں بابا میرے گھر میں آ گئے. یہ شب جناب ام کلثوم کے گھر میں بسر کی. فرمایا ساری رات بابا انتہائی طور پہ بے سکونی کے عالم میں تھے. بار بار کمرے میں تشریف لاتے تھے، بار بار صحن میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب صحن میں جاتے تھے نا تو ایک مرتبہ اپنی ریش مبارک کو ہاتھوں میں پکڑ کر آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے اور ستاروں کو مخاطب کر کے کہتے تھے اے ستاروں گواہ رہنا، ستاروں گواہ رہنا، میں نے علی ابن ابی طالب نے تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، تمہیں غروب ہوتے بھی دیکھا، تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسا شب زندہ دار ہے امیر المومنین، ایسا عبادت گزار ہے علی ابن ابی طالب، ساری رات بے قراری کے عالم میں رہے. وقت سحر ہوتا ہے، بی بی فرماتی ہیں بی بی نے نمک لیا، 2 جو کی روٹیاں لی، ایک دودھ کا پیالہ لیا، لا کے مولا امیر المومنین کے سامنے رکھ دیا. جیسے ہی مولا امیر المومنین کے سامنے آئے نا، اب زہد دیکھیے گا علی ابن ابی طالب کا. ایک مرتبہ فرمایا بیٹا کوئی بیٹی باپ کے حق میں برا نہیں چاہتی. جناب ام کلثوم تڑپ اٹھی، بابا میرے سے ایسی کیا غلطی ہوئی؟ فرمایا بیٹی آپ نہیں جانتی، مجھ علی کی زبان بیک وقت 2 کھانوں سے نا آشنا ہے، یا دودھ اٹھا لیجئے یا نمک اٹھا لیجئے. یہ ہے زہد علی ابن ابی طالب، نمک کو بھی ایک باقاعدہ غذا قرار دے رہے، یا دودھ اٹھا لیجئے یا نمک اٹھا لیجئے. بی بی نے دودھ اٹھا لیا، جو کی روٹی نمک کے ساتھ تناول کی. اب مولا امیر المومنین بڑھے اور مسجد کی طرف جانے کا ارادہ کیا. خدا کی قسم عجیب روایات ہیں، جیسے ہی آگے بڑھے صحن میں کچھ بدخیں موجود تھی، فوراً آگے بڑھی اور اپنی ننھی چونچ سے مولا امیر المومنین کی ابا کو تھام لیا اور ایسے پیچھے کی طرف لاتی ہیں جیسے کہہ رہی ہوں زبان بے زبانی سے، مولا آج مسجد کی طرف نہ جائے.
مولا آج مسجد کی طرف نہ جائیے. مولا امیر المومنین رک گئے اور ایک وصیت کی جناب ام کلثوم کو, اور خدا کی قسم یہ غربت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمایا بیٹا یہ جو حیوان ہے نا یہ بے زبان ہے. بیٹا جب انہیں بھوک لگتی ہے یہ بتا نہیں سکتے, جب پیاس لگتی ہے یہ آپ کو بتا نہیں سکتے. لہٰذا بیٹا دیکھو خیال کرنا, اگر انہیں کھلا پلا سکتی ہو تو اپنے پاس رکھنا, ورنہ انہیں آزاد کر دو کہ خدا کی زمین میں چلے جائیں اور اپنا رزق پانی ڈھونڈ لیں. یہ نہ ہو انہیں بھوک ہو اور یہ بتا نہ سکیں, یہ نہ ہو انہیں پیاس ہو اور یہ بتا نہ سکیں. یہ وقت آخر وہ وصیت کر رہا ہے جس کی اولاد میدان کربلا میں ننھے بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کر مانگتی, ظالموں ایک گھونٹ پانی دو میرے بچے پیاسے. عزیزوں مولا آگے بڑھے اور مسجد میں آئے. مولا نے نفلی عبادت انجام دی, گلدستہ آذان پر فائز ہوئے. اور اب جو مولا نے آذان کی ابتدا کی, اتنی دردناک آذان تھی, ایسا سوز و گداز تھا مولا امیر المومنین کی آج آذان میں. آخری آذان دے رہے ہیں مولا علی ابن ابی طالب. اب پتہ چلتا ہے علی اکبر کی آذان میں سوز کہاں سے آ رہا تھا. ادھر مولا امیر نے آذان دی, سارا مدینہ آج متوجہ ہو گیا, کیونکہ آج آذان کا انداز ہی مختلف ہے. سارے مدینہ کے لوگ بڑھتے ہیں مسجد کی طرف. یہاں اب عبادت کا آغاز ہوا چاہتا ہے. پہلی رکعت ادا ہوئی, دوسری رکعت آئی, دوسرا سجدہ تھا. یہ بدبخت ابن ملجم آگے بڑھا, یہاں ضرب کا چلنا تھا, وہاں آسمان و زمین کے درمیان دھواں بھر گیا. مسجد کوفہ کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے. جبرائیل نے صدا دی قد قتل امیر المومنین, لوگوں امیر المومنین قتل ہو گئے. جیسے ہی صدا کا پھیلنا تھا, ایک مرتبہ مرد تو مرد, روایت کہتی ہے مرد تو مرد, گھر کی خواتین سے بھی چادریں سنبھلی نہ جا سکی, عورتیں بھی بھاگی مسجد کی طرف. ہر کسی نے سنا امیر المومنین کو ضرب لگ گئی. جب عورتیں بھاگنا شروع ہوئی مسجد کی طرف, اب عورتیں بھاگ رہی ہیں مسجد کی طرف, مگر عجیب عالم ہے, عجیب عالم ہے. پورا کوفہ مسجد کی طرف جا رہا ہے, پردہ دار عورتیں مسجد کی طرف جا رہی ہیں, مگر دیکھتے ہیں مولا علی کا گھر بند ہے, مولا علی کی بیٹیوں کے دروازے بند ہیں, وہاں سے کوئی نہیں نکل رہا. عورتیں حیران ہوئی, جب سبھی جا رہے ہیں کیا یہاں پتہ نہیں چلا. بھاگتی ہوئی آئیں جناب زینب کے پاس, اور جناب زینب سے کہا آقا زادی آپ کو پتہ نہیں چلا, آپ کے بابا کو ضرب لگ گئی ہے, آئیے مسجد میں چلتے ہیں. جناب زینب نے تڑپ کے کہا بیبیوں ابھی زینب گھر سے باہر نہیں آ سکتی, ابھی زینب کا باپ زندہ ہے. میں کہتا ہوں یہی کوفہ تھا, یہی کوفے کے بازار تھے, وہی زینب عالیہ تھی جو کہتی تھی ظالموں ایک چادر دے دو میں علی ابن ابی طالب کی بیٹی. ماتم حسن, ماتم علی, ماتم. آ رہی ہے یہ صدا مسجد کوفہ سے لوگوں, آ رہی ہے یہ صدا مسجد کوفہ سے لوگوں, آ رہی ہے یہ صدا. جو نبی کا جانشین تھا وہ علی مارا گیا, مسجد کوفہ سے لوگوں
آ رہی ہے یہ صدا، مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا، جس کی آمد کے لیے دیوار کعبہ شک ہوئی، جس کی آمد کے لیے دیوار کعبہ شک ہوئی، حالت سجدہ میں اس کا خون مسجد میں بہا، مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا، مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا، سازش اہل سقیفہ کام اپنا کر گئی، سازش اہل سقیفہ کام اپنا کر گئی، آج سجدے میں علی پر چل گئی تیغ جفا، مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا، مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا، کوفیوں خوشیاں مناؤ قتل حیدر ہو گئے، کوفیوں خوشیاں مناؤ قتل حیدر ہو گئے، خانہ زہرا میں لیکن آج ہے ماتم بپا، مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا، مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا، کس طرح زینب نے سن لی یہ قیامت کی خبر، کس طرح زینب نے سن لی یہ قیامت کی خبر، حوصلہ بی بی کو کوئی دینے والا بھی نہ تھا، مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا، مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا، مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا، ہو گئی بے پدر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، ہو گئی کم ہے اب روئے جس قدر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، آج ہے فرش غم پہ اہل عزا، باپ کے غم میں نوح گر زینب، ہو گئی ہل رہا ہے مزار روتی ہے، ماں کی تربات پہ کھولے سر زینب، ہو گئی رو
روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا، اب تو رونا ہے عمر بھر، زینب ہو گئی دیکھنا ایک دل دکھائے گی شام تجھ کو یہی سحر، زینب ہو گئی پیدر، ابتدا ہے ابھی تو کوفے سے، تجھ کو ہونا ہے در بدر، زینب ہو گئی نوحہ گناہ زینب مضطر علی کے بعد، 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 کوہرام ہے مچا ہوا گھر گھر علی کے بعد، نوحہ گناہ زینب مضطر علی کے بعد، محراب غم زدہ ہے نمازی کدھر گیا، محراب غم زدہ ہے نمازی کدھر گیا، ویران ہے رسول کا منبر علی کے بعد، نوحہ گناہ زینب مضطر علی کے بعد، نوحہ گناہ زینب مضطر علی کے بعد، زینب کی زندگی میں نہ آئی کوئی خوشی، زینب کی زندگی میں نہ آئی کوئی خوشی، بگڑا کچھ اس طرح سے مقدر علی کے بعد، نوحہ گناہ زینب مضطر علی کے بعد، نوحہ گناہ زینب مضطر علی کے بعد، کوہرام ہے مچا ہوا گھر گھر علی کے بعد، نوحہ گناہ زینب مضطر علی کے بعد، نوحہ گناہ زینب مضطر علی کے بعد، محراب غم زدہ ہے نمازی کدھر گیا، محراب غم زدہ ہے نمازی کدھر گیا، ویران ہے رسول کا منبر علی کے بعد، نوحہ گناہ زینب مضطر علی کے بعد، نوحہ گناہ زینب مضطر علی کے بعد، زینب کی زندگی میں نہ آئی کوئی خوشی، زینب کی زندگی میں نہ آئی کوئی
ہوئی خوشی بگڑا کچھ اس طرح سے مقدر علی کے بعد نوحہ گناہ زینب مضطر علی کے بعد نوحہ گناہ زینب مضطر علی کے بعد زینب یہ کہہ کے سوئے مدینہ چلی ظفر زینب یہ کہہ کے سوئے مدینہ چلی ظفر ہم کیا کریں گے کوفے میں رہ کر علی کے بعد نوحہ گناہ